صدر مملکت آصف علی زرداری کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نواب شاہ سے کراچی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو انفیکشن اور بخار ہوا ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ صدر آصف زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی علاج جاری ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو فون کیا اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے صدر آصف زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کاملہ عطا کرے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ڈاکٹر عاصم کو فون کر کے آصف زرداری کی خیریت معلوم کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی سندھ بھر میں نئی نہروں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ سندھ کے تمام شہروں میں احتجاجی مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا، پانی کا مسئلہ سندھ کے مستقبل کا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے کینال منصوبے کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی۔ یہ منصوبہ سندھ کے نقصان میں ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نواب شاہ میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صدر آصف علی زرداری کو سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر اور وزیر اعلیٰ نے دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے سے متعلق مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق صدر کو نہروں کے منصوبے سے متعلق اور پیپلز پارٹی کے احتجاج اور مظاہروں کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے اور سندھ کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، شعیب شاہین، فیصل ملک ایڈوکیٹ کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ جیل انتظامیہ پر برہم، کہا میں نے ہی نام دیے اور مجھے ہی ملاقات کی اجازت نہ ملی، پہلے ہمیں اندر بھجوائیں، نمبر پورے نہ کریں۔ تفصیلات انور عباسی کی رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے پر پی ٹی آئی اور جیل حکام میں تلخ کلامی۔ جیل حکام نے سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، فیصل ملک، شعیب شاہین کو روک لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے آنے والا کھانا بھی واپس۔ اعظم سواتی، نادیہ خٹک، مبشر اعوان نے جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی۔ سلمان اکرم راجہ نے لسٹ میں شامل انصر کیانی اور تابش فاروق کو اندر جانے سے روک دیا۔ بولے لسٹ کے مطابق صرف اعظم سواتی کو ملاقات کے لیے بھجوایا گیا۔ عدالتی حکم واضح ہے کہ بیرسٹر گوہر اور انتظار پجوتھا جو نام دیں گے انہی کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں اعظم خان سواتی کی بانی پی ٹی آئی کو جنید اکبر کی شکایت، کہا جن بندوں کو جماعت سے نکال دینا چاہیے ان کو جنید اکبر نے ہزارہ کا جنرل سیکرٹری اور مانسہرہ کا صدر بنا دیا۔ جنید اکبر کے بارے میں بتایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں نے ان کو شکایت دی کہ ان کے ثوابی کے جلسے کے اندر میں جو جلوس لے کے جا رہا تھا میں خود نہیں تھا، میرے مانسہرہ کی لیڈرشپ تھی، ان کو روکا گیا، مجھے اور میرے باپ کو گالیاں نکالی گئیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جنید اکبر سے بات کروں گا، پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ نادیہ خٹک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کانفرنس روم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اکٹھے بیٹھے تھے، دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ ملاقات کرنے والے مبشر مقصود نے کہا عید کے موقع پر بانی پی ٹی آئی کی بچوں کے ساتھ بات نہیں کرائی گئی، کتابیں پھر روک لی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے آنے والا کھانا جیل حکام کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر واپس روانہ کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے پر پی ٹی آئی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کا اعظم سواتی کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا اعظم سواتی کے الزامات بے بنیاد ہیں، میں اپنا موقف بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیش کروں گا، کرپشن کے الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں، جواب پہلے ہی احتساب کمیٹی کو دے چکا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اس حوالے سے ان کا بابر سواتی کا اعظم سواتی کی پریس کانفرنس پر رد عمل، ان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ بابر سلیم سواتی کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے اپنا موقف بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ وفاق پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں خیبر پختونخوا کی بقایا جات ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، خیبر پختونخوا کی 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہیں، صوبے کو ملنے والی اس رقم کی شرح کا تعین مشترکہ مفادات کونسل نے کرنا ہے۔ کونسل نے اس مقصد کے لیے قاضی کمیٹی میتھڈالوجی کی منظوری دی تھی اور مراسلے میں کہا گیا تھا کہ مالی سال 2016-17 کے لیے خیبر پختونخوا کے 128 ارب روپے بقایا جات کی تصدیق کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔
مسلح افواج خوارج سے مؤثر انداز میں نمٹ رہی ہیں، بلوچستان کی قیادت بھی ناکام ہوئی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ کالعدم BLA کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بلوچ عوام کے جائز مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ بلوچستان کا فنڈ صرف کوئٹہ میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بانی PTI کا معاملہ عدالتی ہے، حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی۔ ٹینکر حادثات پر تشویش ہے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایک بار پھر ٹینکر حادثات پر تنقید، کہا کوئی بھی واقعہ پہلا اور آخری نہیں ہے، دکھی دل کے ساتھ زین کے والد سے تعزیت کے لیے آیا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ پھر کوئی زینب جیسا واقعہ پیش نہ ہو، زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ یہ جو زینب بیٹی کا واقعہ ہے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک نامولود بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر روڈ پر گر جائے اور کوئی پرسان حال نہ ہو، تینوں ماں باپ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر بھی یہ شہر خاموش رہے، یہاں کے لوگ خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انصاف ملنے تک ان کی آواز بن کر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، میری پارٹی رابطے میں رہے گی اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس کے لیے ہم رات دن کوشش کریں گے۔ بلوچستان حکومت کے خلاف جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا احتجاج میں پیش رفت، گرفتار خاتون سمیدین بلوچ کو رہا کر دیا گیا۔ سمیدین بلوچ کو کراچی میں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری طرف حکومت بلوچستان کا لکپاس میں BNP کے جاری دھرنے کے مظاہرین سے مذاکرات اور ظہور بلیدی کے سربراہی میں حکومتی وفد نے سردار اختر جان مینگل سے ملاقات کی۔ جمہوری وطن پارٹی نے گرفتار تمام خواتین کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ نوابزادہ گورہام بگٹی نے کہا جب تک باقی گرفتار خواتین کو رہائی نہیں ملتی لانگ مارچ معطل نہیں ہوگا۔ جمہوری وطن پارٹی نے 4 اپریل کو خواتین کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ میں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں مخالفین کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں تقریب سے خطاب میں کہا ہم اس وقت حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، لوگ ہمیں 5G کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے سوائے ترقیاتی کاموں کے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ملکہ کوثر مری میں عید کے دوسرے روز ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد چھٹیاں منانے پہنچ رہی ہے۔ مری کے داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ سیاحتی مقامات جن میں مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، نیو مری، بوربن اور دیگر سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاح مری میں خوبصورت موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عید پر ملی عیدی خرچ کرنے کے لیے بچوں نے بڑوں کے ساتھ تفریحی مقامات کا رخ کر لیا اور خوب ہلا گلا کرتے نظر آئے۔ ہر طرف رنگوں کی کہکشاں سجی تھی، بچوں کے علاوہ بڑے بھی جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تفصیلات بلال علی کی رپورٹ میں۔ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اس محاورے کو بچے حقیقت کا روپ دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دن بھر عیدی وصول کرنے کے بعد اسے خرچ کرنے کے لیے بچے بڑوں کے ساتھ تفریحی مقامات پر پہنچے اور خوب ہلا گلا کیا۔ بچے اور بڑے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید فیملی فیسٹیول رنگوں کی کہکشاں سجائے تھا۔ بچے جمپنگ پیڈ پر اچھل اچھل کر اپنی خوشی کو دوبالا کرتے رہے۔ بچوں اور بڑوں کا کہنا تھا کہ عید کے دن تفریح کا مزہ ہی الگ ہے۔ عید کے ایام میں ہر طرف گہما گہمی شہر کراچی کی روایت ہے جو ان عید کے ایام میں بھی برقرار ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر نبیل میرجد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے عید کے دوسرے دن ملک بھر سے آنے والے کارکنان اور شہریوں نے بھٹو ہاؤس نو ڈیرو میں ملاقات کی ہے اور بلاول بھٹو کے ہمراہ آصف بھٹو فریال تالپور بھی بھٹو ہاؤس نو ڈیرو میں عید کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقات کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے بھٹو ہاؤس نو ڈیرو میں سینکڑوں افراد کا تانتا بند گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹرز اور تنظیمی عہدیداران اور کارکنان سے بھی ملاقاتیں کی۔ عوام اور کارکنان کی مختلف مسائل سے متعلق تجاویز کو سنا اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن صحافیوں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقات کی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر کبیر احمد محمد شہی اور صوبائی وزیر بخت محمد کاکڑ، پارلیمانی سیکرٹری میر عبداللہ گورگیج اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ مثبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے، مقصد بلوچستان کی ترقی اور امن ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ اور ان کے رفقا کو عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مختلف سفیروں، اعلیٰ افسران، پارٹی اراکین اور عہدیداروں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ترکی، سعودی عرب، عمان اور قطر کے سفیر نے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عراق، بنگلہ دیش، جاپان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور افغانستان کے سفراء نے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور اعلیٰ افسران بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی اور صوبائی اسمبلی اراکین کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر شہدائے وطن کو سلام۔ شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریلوے آفیسرز کالونی والٹن میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی والدہ، اہلیہ، معصوم بیٹی، انکل اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی شیخ پورہ کا دورہ اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پورے صوبے میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ شیخ پورہ کی انتظامیہ عید کے روز بھی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے میں مصروف ہے۔ آنے کا اتفاق ہوا اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنی صفائی اور جتنے بہتر ارینجمنٹس میں نے اس عید پہ دیکھے ہیں اپنی پوری لائف میں کہیں نہیں دیکھے۔ میرا ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو بھی، ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ستھرا پنجاب جو ہے انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے بھی جو چینج لا رہا ہے، یہ اس جگہ کو مجھے ہمیشہ گزرتی رہی ہوں میں یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے آپ۔ اٹ واز امپاسبل کہ آپ یہاں سے گزر سکیں۔ اس وقت اتنا نارمل جو ہے وہ یہاں پر ماحول ہے، وہ گندگی، وہ بدبو نہیں ہے جس کے اوپر یہاں سے لوگ گزر نہیں پاتے تھے۔ سو تھمز اپ، ویل ڈن۔ کارٹلنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور عسکری قیادت کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ جب تک ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہوگا، دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ ملکی استحکام کے لیے تمام اداروں اور قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ ہم سب مل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی اور امن کا قیام ممکن نہیں، اس لیے تمام فریقین کو ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی اور ملکی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو جب تک آپ باہر لے کے نہیں آئیں گے تو تب تک تحریک انصاف اور یہ لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ کسی صورت آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تب تک ملک میں امن و امان نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے آدمی کو باہر لے کے نہیں آئیں گے، سب سے بڑے لیڈر کو، کون سا سیاسی استحکام اور کون سا قومی یکجہتی؟ تو جب تک ان تمام لوگوں کو آپ باہر لے کے نہیں آتے، آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے لندن میں بارڈر سیکیورٹی سمٹ 2025 میں شرکت کی اور برطانوی حکام سے غیر قانونی امیگریشن، سرحدی سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ پر گفتگو کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے جرمنی، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزرائے داخلہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ طلال چودھری نے عالمی سطح پر قانونی امیگریشن کے فروغ اور غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ پاکستان نے سمٹ میں اہم تجاویز بھی پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ عالمی تعاون سے دہشت گردی اور سرحدی جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ توے اور تندور کی روٹی تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن صحرائے چولستان کی سوغات کوکی روٹی کا ذائقہ اور منفرد طریقہ تیاری اسے خاص بناتا ہے۔ یہ روٹی تپتی ریت پر تیار کی جاتی ہے اور مقامی زبان میں اسے کوکی کہا جاتا ہے۔ ایک کوکی روٹی 10 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔
شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ چولستان کا رخ کرتے ہیں اور اس لذیذ روٹی کو انجوائے کرتے ہیں۔ عمر بخش کی خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوکی کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور چولستان کی اس منفرد سوغات کا مزہ کیسے لیا جاتا ہے۔ بھاری بھرکم لیکن ذائقے سے بھرپور چولستان کی سوغات روٹی، جس کو مقامی زبان میں کوکی کہا جاتا ہے۔ کوکی کو تیار کرنا محنت طلب کام ہے۔ کوکی بنانے والے کاریگر کا کہنا ہے سب سے پہلے ریت پر آگ جلائی جاتی ہے اور ریت کو گرم کیا جاتا ہے، پھر کوکی کے آٹے کو گوندا جاتا ہے اور موٹا پیڑا بنا کر جب ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس کوکی کو گرم ریت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ 25 سے 30 منٹ میں کوکی تیار ہو جاتی ہے۔ 10 سے 15 منٹ آگ جلائی جاتی ہے جس سے ریت گرم ہو جاتی ہے، پھر اس آٹے کی ایک بڑی سی روٹی بنا کے جو تقریباً 5 سے 10 بندے کھا سکتے ہیں اس کو اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریت کی ایک تہہ چلا دی جاتی ہے۔ شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ شہر کی الجھنوں سے دور سے رائے چولستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ روہی کی سوغات کوکی جب سالن میں ڈبکی لگا کر کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آج یہاں کوکی کا پروگرام بنایا گیا، لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے کوکی کھائی، خوبصورت انداز میں کھائی اور انجوائے کیا۔ شہری چولستان کے ریت کے خوبصورت ٹیلوں کے بیچ سرائکی جھومر لگاتے ہیں اور چولستان کی سوغات کوکی کھا کر خوب انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو ہماری روزمرہ زندگی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، گویا کہ ہر محفل کو معطر کرنے کا ایک ہی عام جز بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں خانپور سے رب نواز کی رپورٹ۔ ابھی گلاب کے پھول صرف موسم بہار میں کھلتے تھے، مگر جیسے جیسے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی نے ترقی کی ویسے ویسے پھول ہوں یا پھل ہر موسم میں کاشت ہونا شروع ہو گئے۔ گلاب کا پھول کوئی بھی شادی کی تقریب ہو یا ہو غم کا موقع، دولہے کا سیرا ہو یا دلہن کے گجرے، محبوب کے قدموں سے لے کر قبروں تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ شادیوں کے سیزن میں پھول فروشوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ یہ گلاب کا پھول ہم اپنے پیاروں کی شادی بیاہ، رمضان شریف میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی گلاب کا پھول ہم اپنے پیارے جو کوئی فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں پہ استعمال کرتے ہیں، اور آنے والے دوست کو ویلکم کرنے کے لیے ہم یہ گلاب کا پھول ہی دیتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ دونوں کے دلوں میں محبت، جذبہ اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ شہری آتے ہیں ہمارے پاس، پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گجرے بھی بناتے ہیں، بالیاں بھی بناتے ہیں، جوڑا بھی بناتے ہیں، بندیاں بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سر والا تاج بھی بنا کر دیتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے لیے لوگ ہم سے پھول بھی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قبرستان کے لیے بھی، شادی بیاہ کی تقریب کے لیے جی ہمارے پاس پھول لے کر جاتے ہیں۔ گلاب کا پھول سیرے اور مسیری کی لڑی میں پرویا جاتا ہے تو کہیں قبروں پر چڑھایا جاتا ہے۔ گلاب کے پھول ہر موسم میں ہر تقریب کا لازمی جز ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقامی ذمہ داروں کو چاہیے کہ گلاب کے پھول کی کاشت میں اضافہ کرے، کیونکہ گلاب کے پھول کی مانگ میں نہ صرف سالہ سال اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ زر مبادلہ کمانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے ارب پتی افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ، فوربز نے 2025 کی ورلڈ بلینئرز لسٹ جاری کر دی۔ 3028 ارب پتی افراد پر مشتمل ان دولت مند افراد کی مشترکہ مجموعی دولت کا ریکارڈ $16 ٹریلین سے بڑھ گیا۔ لسٹ میں امریکی ٹیکنالوجی کے جائنٹ ایلون مسک نے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز برقرار رکھا۔ لسٹ میں امریکہ کے ٹیکنالوجی جائنٹ ایلن مسک نے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز برقرار رکھا ہے، جن کی دولت $342 ارب ہے۔ مسک ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ہیں۔ دوسرے نمبر پر میٹا کے مالک مارک زکربرگ ہیں۔ اس کے بعد ایمیزون کے بانی جیف بیزوس $215 ارب کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ لسٹ میں چوتھے نمبر پر $192 ارب اثاثے کے ساتھ اوریکل کے بانی لاری ایلیسن ہیں، اور پانچویں نمبر پر برنالڈ کے سربراہ LVMH کے خاندان کا نام آتا ہے، جو LVMH ارنالڈ ہیں، اور ان کی دولت $178 ارب ہے۔ فوربس کے مطابق لسٹ میں 288 نئے ارب پتی افراد شامل ہوئے۔ ان نئے ارب پتی افراد میں ہالی ووڈ کے سٹارز ارنالڈ اور گلوکار بروس اسپرنگسٹین شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھارت کے مکیش امبانی بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جن کی دولت $100 ارب سے زائد ہے۔ فوربس کے مطابق دنیا بھر میں ارب پتی خواتین کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فرینکوئس بیٹنکورٹ میئرز ایک بار پھر دنیا کی سب سے امیر خاتون بنی ہیں، اور ان کی دولت 87